السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون اور میں ہوں ثنا کریم اور میں ہوں جواد کمال۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں افغان صورتحال، بارڈر مینجمنٹ، ملکی سلامتی سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پلان آف ایکشن، بارڈر کی صورتحال سمیت مجموعی امور کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس میں ملک کو درپیش چیلنجز، دفاعی امور اور مستقبل کی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، وفاقی وزراء اور اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان خوش قسمت ہے کہ یہاں فوج منظم ہے، طاقت کی حکمرانی نہ ہونے سے بڑی قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم نے نیشنل سیکیورٹی پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ مسلح افواج کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ کہا IMF سستے قرضے تو دیتا ہے مگر اس کی شرائط ماننے سے ملک کی سیکیورٹی پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو بڑا چیلنج قرار دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا قومی سلامتی پالیسی مرتب کرنے پر خوشی کا اظہار۔ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن اور مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین۔ اپنے خطاب میں کہا، ہمارے پاس ڈسپلن اور تربیت یافتہ فوج ہے۔ کوشش ہے ریاست اور عوام ایک راستے پر چلیں۔ بڑی محنت سے متفقہ طور پر قومی سلامتی پالیسی تیار ہوئی۔ اپنی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس کے باوجود کہ ہماری بڑی تھریٹ تھی اور بڑا ملک تھا ان کا، جس طرح انہوں نے ہمیں سیکیور رکھا، ہم آج بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ڈسپلنڈ اور ویل ٹرینڈ سیکیورٹی فورسز تھی جنہوں نے ہمیں سیکیور رکھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، مجبوری کی حالت میں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ IMF سستے قرضے دیتا تو ہے مگر اس کی شرائط ماننے سے ملکی سیکیورٹی پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں آپ کی مدد کرنے والا ہے وہ IMF رہ جاتا ہے جو سب سے سستے قرضے دیتا ہے آپ کو، تو آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے، لیکن ان کی آپ کو شرائط ماننی پڑتی ہے، اور جب آپ شرائط ان کی جو مانتے ہیں تو پھر آپ کا کہیں نہ کہیں آپ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو بڑا چیلنج قرار دے دیا۔ کہا، ملک میں بدقسمتی سے کبھی بھی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ قانون کی بالادستی کے بغیر کوئی بھی ملک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہر ملک میں ریگولیٹر ہوتے ہیں جو عوامی مفاد میں کام کرتے ہیں۔ یہاں ریگولیٹرز کو کارٹیلز نے کام کرنے سے روک دیا ہے۔ کارٹیلز نے عدالتوں سے حکم امتناع لے رکھا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا آپ ملک دیکھ لیں، وہ خوشحال ہو ہی نہیں سکتا رول آف لا کے بغیر۔ رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کارٹیلز بن گئے۔ اسٹے آرڈر کیا ہے کہ ریگولیٹر کو اپنا کام کرنے سے روک دیا کارٹیلز نے، اور کتنا پیسہ عوام کا جو وہ اسٹے آرڈرز کی وجہ سے رکا ہوا ہے، 250 ارب روپیہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی سلامتی پالیسی کے دستاویزات پر دستخط کر دیے۔ تقریب اجرا میں کابینہ ارکان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور سفارتکاروں سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 1-on-1 ملاقات کی ہے، جس میں ملکی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سپاہ سالار نے کہا کہ قومی سلامتی پالیسی کی تشکیل زبردست اقدام ہے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا، جس میں افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی، جس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال اور ملکی حالات پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ سپاہ سالار نے قومی سلامتی پالیسی کی اجرا کی تقریب میں بھی شرکت کی اور صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملٹری سیکیورٹی قومی سلامتی کا صرف ایک پہلو ہے۔ قومی سلامتی کے تمام پہلوؤں پر مشتمل جامع پالیسی کی تشکیل زبردست اقدام ہے۔ یہ دستاویز قومی سلامتی کے تحفظ کو یقینی بنانے میں مددگار ہوگی۔ اور ڈاکو نے قومی خزانے کو اتنا لوٹا کہ IMF کے پاس جانا پڑا۔ عمران خان IMF میں جائے تو حرام، یہ جائے تو حلال ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کے اپوزیشن پر تنقیدی وار۔ کہا، چاہتے ہیں جو ہاتھ عمران خان کے سر پر رکھا گیا ہے وہ ان کے سر پر آ جائے۔ وہ ہاتھ ان کی گردن پر تو آئے گا، سر پر نہیں۔ اپوزیشن لانگ مارچ کرے، رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ نواز شریف آنا چاہیں تو آئیں، مگر پاکستان کی سیاست میں چاروں شریف مائنس ہے۔ عمران خان IMF میں جائے تو حرام ہے، یہ IMF میں جائیں تو حلال ہے۔ دو لانگ مارچ کریں گے، ہم آپ کو
کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، بالکل جب تک آپ راستوں کو رکاوٹ نہیں کہیں گے، بے شک لانگ مارچ کرو یا لانگ مارچ کرو۔ ایک جملہ ریکارڈ بولنا چاہتا ہوں تاریخ کا، چاروں شریف مائنس ہے پاکستان کی سیاست میں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پہ رکھا جائے، بس یہ ہے سیاست۔ وہ ہاتھ ان کی گردن پہ تو آئے گا، ان کے سر پہ نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ 3-4 مہینے کے اندر زاہد صاحب مہنگائی کا مکو ٹھوک دیں گے۔ لوگ عمران خان سے یہ توقع کرتے تھے کہ لوٹی ہوئی دولت کو واپس لائیں اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کریں، اس میں ہم کامیاب ہیں۔ اور یہ جو افواہیں چلائے ہیں کہ فلانے کی ملاقاتیں، یہ باتیں اور یہ راتیں، یہ ملاقاتیں، باتیں اور راتیں چلتی رہتی ہیں۔ عمران خان انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال دور ہے۔ شہباز شریف نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہے۔ بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنا 15ویں روز بھی جاری ہے۔ مذاکرات کے لیے جماعت اسلامی کا 4 رکنی وفد حکومتی نمائندوں سے ملنے سندھ اسمبلی پہنچ گئے۔ حکومتی وفد کی قیادت ناصر حسین شاہ کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں سعید غنی سمیت دیگر بھی موجود ہیں۔ بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنا 15ویں روز بھی آج جاری رہا۔ مذاکرات کے لیے جماعت اسلامی کا 4 رکنی وفد حکومتی نمائندوں سے ملنے کے لیے سندھ اسمبلی پہنچ چکا ہے۔ اور ایم کیو ایم نے کل کراچی میں بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ڈی اے رہنما سردار رحیم کے ساتھ پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم رہنما محمد حسین نے کہا کہ با اختیار لوکل گورنمنٹ قانون کے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے۔ سردار رحیم نے کہا احتجاج کراچی پریس کلب کے بجائے فوارہ چوک پر کریں گے۔ میں 12 جنوری کو پورے سندھ میں احتجاج کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ یہ ساری جو جدوجہد ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ سندھ کی عوام اس بات پر متفق ہیں، چاہے وہ شہری علاقوں کے ہوں چاہے وہ دیہی علاقوں کے ہوں، اس بات پر متفق ہیں کہ سندھ میں جب تک با اختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں آتا عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جو 15 جنوری کا پروگرام ہے اس میں ایک تبدیلی ہم نے کی ہے۔ یہ کالا قانون سندھ کے عوام کے خلاف ہے۔ اتنے زیادہ لوگ آنے کی توقع ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ پریس کلب کی جگہ ہم فوارہ چوک پہ یہ مظاہرہ کریں گے۔ پی ٹی آئی نے بھی بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں کراچی کے شہری یہ بتا دیں گے ہم اس کالے قانون کو نہیں مانتے۔ ویڈیو بیان میں علی زیدی کا کہنا تھا کہ ہم بددیانتی پر مبنی قانون کے خلاف عدالت بھی جائیں گے۔ 14 سال سے سندھ پر ایک مافیا قابض ہے۔ پی ٹی آئی کالے قانون کے خلاف مظاہرے میں بھرپور حصہ لے گی۔ اور کچھ بات کریں گے مہنگائی کی صورتحال کی۔ ملک میں مہنگائی کا راج برقرار ہے۔ ایک ہفتے کے دوران بیشتر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مہنگائی کی شرح معمولی کمی سے 19.82% پر آ گئی ہے۔ کچھ اشیاء کی چیزوں میں کمی بھی ہوئی ہے، آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی کے بارے میں نمائندہ نیوز ون راحیل حسن سے بات کریں گے۔ راحیل بتائے گا ادارہ شماریات کی تازہ رپورٹ کیا بتا رہی ہے؟ دیکھیے ملک میں مہنگائی کا راج جو ہے وہ بدستور برقرار ہے۔ مہنگائی کا جنوری کا جو دوسرا ہفتہ ہے وہ بھی مہنگا جو ہوا ہے عوام کے لیے۔ ادارہ شماریات نے جو اپنی ہفتہ وار رپورٹ جاری کی ہے اس میں معمولی کمی کے بعد جو مہنگائی کا پارہ ہے وہ 19.82% گزشتہ ہفتے ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہ 16 اشیاء مہنگی ہوئی ہیں جبکہ 9 کی قیمتوں میں کمی بھی دیکھی گئی ہے۔ رواں ہفتے پیاز کی جو فی کلو قیمت ہے وہ 5 روپے 37 پیسے مہنگی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہفتے کے دوران جلانے کی لکڑی جو ہے وہ 10 روپے 35 پیسے فی من مہنگی ہوئی ہے۔ مسٹرڈ آئل کی قیمت میں فی کلو 3 روپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ دال ماش کی فی کلو قیمت میں 1 روپے 92 پیسے کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے رواں ہفتے ماچس، دودھ، گرم مسالہ، مٹن اور دال مونگ کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر بات کر لی جائے کچھ چیزوں میں کمی بھی ہوئی ہے۔ اگر مرغی کی بات کی جائے تو مرغی کی فی کلو قیمت میں 7 روپے 15 پیسے فی کلو کمی ہوئی ہے، جبکہ انڈے جو ہے وہ 5 روپے 49 پیسے سستے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایل پی جی کا جو گھریلو سلنڈر ہے وہ 27 روپے 65 پیسے سستا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آلو، گندم کا آٹا، دہی، چینی اور دوسری قیمتوں کی چیزوں کی قیمتوں میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ جی راحیل حسن تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। कराची में भी ओमिक्रॉन के केसेस मुसलसल बढ़ने लगे हैं। कोरोना के फैलाव की शरह 25% तक पहुंच गई। माहिरीन सेहत के मुताबिक ज्यादातर केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। कराची में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। शहर में केसेस की शरह 25% तक पहुंच गई। वजीर आला सिंध के मुताबिक गुज़श्ता चंद दिनों में ओमिक्रॉन के 24 टेस्ट किए गए, जिनमें 23 केसेस मुस्बत आए। 5 का ताल्लुक हैदराबाद जबकि बाकी का कराची से है। कराची में रिपोर्ट होने वाले केसेस में 95% ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। शहरी मानते हैं कि कोरोना के बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर जरूरी हैं, मगर बहुत सी जगहों पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही। सैनिटाइजर लगाएं, मास्क लगाएं, एहतियात करें कि आम आवाम में जरा एहतियात से बैठें। जिनको खांसी जुकाम है उनसे बचें। ज़्यादा हाथ धोने चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, थोड़ा फासला रखना चाहिए। कोरोना से सर मास्क लगाना चाहिए, सफाई होना चाहिए, घर में सफाई होना चाहिए, परहेज करना चाहिए। हुकूमत सिंध के मुताबिक ओमिक्रॉन के अब तक 430 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। और मुल्क भर में बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद 18 साल मुकर्रर कर दी गई है। एनसीओसी के मुताबिक कल से 18 साल से जायद उम्र के अफराद बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। इससे कबल 30 साल की उम्र के अफराद बूस्टर डोज के अहल थे। मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद 6 माह बाद बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। लीगी रहनुमा एहसान इकबाल ने 13 जनवरी पार्लिमानी तारीख का सियातिन करार दे दिया। बोले कल स्पीकर से मिन्नतें और पाकिस्तान मुखालिफ बिल की मुखालिफत करते रहे। हुकूमत ने मालियाती खुदमुख्तारी स्टेट बैंक बिल बिलडोज कर दिया है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पहले इमरान खान ने मेहनत कश मजदूरों को महंगाई का कैंसर लगाया। कल फाइनेंस बिल मंजूर करवाकर गरीब की कलाई काट दी गई है। 13 जनवरी पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन है। कल मैंने स्पीकर साहब से हाथ जोड़ के मिन्नत की कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। 350 अरब का अवाम पे 6 माह के लिए इजाफी टैक्सों का बोझ डाला और पाकिस्तान की मालियाती खुदमुख्तारी को सरेंडर करने का बदनाम ज़माना स्टेट बैंक तरमीमी बिल बुलडोज किया। इमरान खान ने मेहनत कशों को, मजदूरों को महंगाई का कैंसर लगाया और कल ये फैसला किया कि कैंसर का इलाज ये है कि गलाई काट दो। कल का जो फाइनेंस बिल है वो पाकिस्तान की अवाम के फलाह का बिल नहीं था, वो IMF की ताबेदारी का बिल था। हुकूमत ने रात की तारीखी में बिल पास कराया। अवाम पर 700 अरब रुपए का मजीद बोझ डाला गया। अफसोस हुकूमत को अवाम की नहीं IMF की परवाह है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि IMF भी ये सुन ले ये बिल रिवर्स किए जाएंगे। जब मुल्क के वजीर झूठ बोलना शुरू कर दें, जब स्पीकर को पार्लिमान की परवाह ना हो, जब आपको अवाम की आवाज की परवाह ना हो, तो फिर यही होता है जो मुल्क के साथ होता है। इसका जवाब अवाम सड़कों पर भी दे सकते हैं, बैलेट बॉक्स पर भी दे सकते हैं। ये जो कल जिन्होंने वोट डाला है वो क्या मुंह दिखाएंगे अवाम को कि 700 अरब रुपया हम आप पर डालकर आए हैं। ये 25,000 रुपया फी घराना बोझ डाला गया कल इस मुल्क के अवाम पर। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं कि कल वाज़ेह अक्सरियत से ज़िमनी मालियाती बिल पास हुआ। नून लीगी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनी बजट पर तनकीद की। कल का बजट मालियाती इस्लाहात का बजट था। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि शाहिद खाकान कह रहे हैं कि बिल पर बहस करने नहीं दी गई। बजट सेनेट कौमी असम्बली स्टैंडिंग कमेटी में ज़ेर बहस था। इनके नुमाइंदों ने स्टैंडिंग कमेटी में बैठकर बिल मंजूर किया। उनके अपने पार्टी के लोगों ने मंजूर किया, कदगन नहीं लगाई। हमारी हुकूमत से कबल मिफ्ता इस्माइल IMF के पास गए थे। नून लीग PP हुकूमतें इदारों की खुद मुख्तारी का बिल लाती रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जो है इस बिल को पास कराया। मुस्लिम लीग नून के अभी जो है कायदीन जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इस बजट पे जो है जो कल पास हुआ रिफॉर्म बजट जिसे मैं कहूँगा, उस पर तनकीद कर रहे थे और कह रहे थे कि जी सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि इससे ज़्यादा क्या जो है जिसे कहते हैं जमहूरियत पे कदगन होगी कि इस बिल पे जो है असेंबली पे जो है डिबेट नहीं हुई। इनके अपने पार्टी के लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी में इसको अप्रूव किए और ऑब्जेक्शंस नहीं लगाए। पहली चीज़ तो ये है। यही लोग बोलते हैं कि इदारों की खुद मुख्तारी जो है उस पे जो है कदगन नहीं लगनी चाहिए, तो हमने अपने इदारों को खुद मुख्तार किया।
ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں پنجاب حکومت نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لیا. نواز شریف کی واپسی سے متعلق 9 رکنی میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا ہے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں حسان خاور کا یہ کہنا تھا کہ کابینہ فیصلے کی روشنی میں رپورٹس جائزے کے لیے بورڈ بنایا گیا ہے جو 5 روز میں اپنی رپورٹس پیش کرے گا. پنجاب حکومت نے فوری طور پر ایک 9 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دی ہے اور وہ میڈیکل رپورٹ جو میڈیکل بورڈ ہے اسپیشل میڈیکل بورڈ اس میں سینئر ترین پروفیسران کو شامل کیا گیا ہے. اس میں تمام اسپیشلسٹ ہیں تاکہ وہ آزادانہ آبجیکٹو رائے دیں, ان کی رپورٹوں کو دیکھیں, اس کا جائزہ لیں اور یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف کی صحت کے حالات کیا ہیں اور یہ کس قسم کی پراسرار بیماری ہے کہ جس کا علاج کرانے وہ لندن گئے لیکن نہ وہ لندن میں ہاسپٹلائز ہوئے, نہ کسی قسم کا کوئی دستاویزی